آج ایک نئے سوال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کسی ساتھی نے پوچھا ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ یہ تین انبیاء جو عظیم الشان اولوالعزم انبیاء کہلاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار اور امام، قائد اور سردار ہیں، ان کے جو زمانے ہیں ان میں آپس میں کتنا بعد ہے، یعنی کتنا فاصلہ ہے، کتنے سالوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، پھر کتنے سالوں کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک حدیث نقل کی ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا فاصلہ تھا۔ 1700 سال کا فاصلہ، 1700 سال۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 569 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سے زائد انبیاء مبعوث ہوئے، جن میں سے 1000 بنی اسرائیل میں آئے اور کچھ انبیاء وہ بھی تھے جو بنی اسرائیل کے علاوہ مبعوث ہوئے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار پے در پے رسولوں کو بھیجا، جن میں حضرت یوشع علیہ السلام ہے، حضرت شمویل، حضرت شمعون، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیہ، حضرت ارمیہ، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت زکریا، یحییٰ، حضرت یسع، حضرت الیاس علیہ السلام، بے شمار رسول، 1000 رسول جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آئے، 1000 رسول بنی اسرائیل میں آئے، ان میں بعض رسول تھے، بعض انبیاء تھے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 569 سال بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی 3 انبیاء جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ 484 سال کا زمانہ ایسا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان انبیاء کے آنے کے بعد 484 سال کا زمانہ، یعنی 569 سال میں 484 سال کا زمانہ ایسا تھا جس میں کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہوا، نہیں بھیجا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر لوگ انبیاء کی جو باتیں تھیں، خاص طور پر یہ جو عرب کے لوگ تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں، ان کی باتیں جو ان تک پہنچی یا انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، تحریف کر کے، یعنی اس دین کو ماننے والے تھے۔ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں مگر زیادہ تر بالکل داہریہ قسم کے لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے بھی نہیں، نہ ان کی کتاب کو جانتے۔ اس طرح کے لوگ بھی عرب میں تھے، ایسے بھی تھے جو کچھ نہ کچھ ان کے اندر سچائی حقیقت موجود تھی۔
اور اسی طرح یہودی ان کی بھی یہ حالت ہے، بعض ایسے بالکل بددین ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے نہیں، نہ ان کی کتاب کو جانتے ہیں، تعریف کر کر کے بالکل ہر چیز ختم کر چکے، اپنی خواہشات کا نام دین رکھ چکے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو کچھ نہ کچھ حقیقت پر ہیں۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 484 سال کا زمانہ ایسا تھا جس میں کوئی بھی نبی نہیں مبعوث ہوا تھا۔ تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا جو زمانہ تھا، اس میں 1000 انبیاء جو ہیں وہ بھیجے گئے، مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ تو کچھ ایسے بھی انبیاء تھے جو بنی اسرائیل کے علاوہ بھی آئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ رہتے تھے حتیٰ کہ ان کو آسمان پر اٹھا کر لے گئے۔ 569 سال کا زمانہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 3 انبیاء مبعوث ہوئے، اور ان کے بعد 484 سال کا وہ عرصہ ہے جس میں کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہوا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جتنی بھی تاریخیاں تھیں ساری جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دی، اور قیامت تک انشاءاللہ کوئی بھی طریقی باقی نہیں رہے گی۔ جہاں جہاں قرآن کریم کی روشنی جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچیں گے، ہر قسم کی تاریخی جڑ سے اکھڑ جائے گی۔ یہ آپ کے سوال کا جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی صحیح محبت، صحیح معنی میں ان کی عظمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ بے حرمتی کرتے تھے، اور عیسائی جو تھے انہوں نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اسی طرح عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط فلسفہ کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں کو تفریق نہیں کرتے۔ اللہ نے جو ان کا مقام اور مرتبہ ہمیں بتلا دیا ہے اسی مرتبے کے مطابق ہم اپنا عقیدہ درست رکھے ہوئے ہیں۔ کسی توہین کے والی بات جو ہے وہ تو جو آدمی ہلکی سی بھی حقیر سی بھی توہین کسی نبی کے بارے میں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور ان کی سنت پہ عمل کرنے کی صحیح معنی میں ان کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔